بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا ہے. انما الخمر والمیسر، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت تاکید کے ساتھ یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب مورتیاں، والازلام پانسے کے تیر، اس کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ پانسے کا تیر کا کیا مطلب ہے. رجسن، ناپاکی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں مبعوث فرمایا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا، اس وقت وہاں کے کلچر میں شراب بہت عام، ہر محفل میں شراب کے بغیر کوئی کام نہیں. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین فطرت ہے، جو انسان کے مزاج کی موافقت رکھتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے، انسان کی جو طبیعت ہے اس کا خیال رکھتا ہے. تو شراب لوگوں میں بہت زیادہ عام، شراب، جوا، سٹا، سب چیزیں. اور وہ جو میں نے ذکر کیا انصاب یعنی مورتیاں، اور ازلام پانسے کے تیر، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پیسہ لگا کر کوئی جانور خریدتے، اونٹ خریدتے، سب کا پیسہ برابر. اب جب اس کو ذبح کرتے تو گوشت کی تقسیم کا ایک سلسلہ ان کے ہاں یہ تھا کہ تیر کے ذریعے سے تقسیم ہوتی، اور تیر پر کسی پر کل لکھا ہوتا، کل یعنی پورا، کسی پر نصف یعنی آدھا، کسی پر ثلث تہائی، کسی پر ربع چوتھائی. اب اس تیر کے ذریعے سے تقسیم کرتے، جس کے حصے میں جو تیر آتا، کسی کے حصے میں نصف آتا تو اس کو آدھا گوشت مل جاتا. پیسہ پورا لگا ہے، سب کا برابر، لیکن تقسیم جو گوشت کی ہو رہی ہے وہ تیر کے حساب سے ہو رہی ہے، جس میں نقصان ہو رہا ہے. جوئے سٹے میں کیا ہوتا ہے؟ خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ آدمی لگاتا ہے، لیکن اب ضروری نہیں کہ اس کو منافع مل ہی جائے، بلکہ دھوکہ بھی ہوتا ہے. کبھی دھوکہ یعنی نہیں ملتا پروفٹ، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اسلام ایسی کوئی بزنس، ایسا کوئی عمل، تجارت جس میں آدمی کا پیسہ ڈوب ہی رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو منع کرتا ہے. تو لوگوں میں بہت زیادہ شراب، اس کو قرآن میں کہا والازلام، پانسے کے تیر کا یہ مطلب ہے، تیر کے ذریعے سے تقسیم. رجسن، قرآن نے کہا یہ ناپاکی ہیں. مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ شراب کا ذکر بتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مورتیوں کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے شراب. اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شارب الخمر کعابد الوثن، کہ شراب پینے والا بت پرستی کی طرح ہے، بت پرستی کرنے والے کی طرح ہے. شراب پینے والا بتوں کو پوجنے والے کی طرح ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بہت زیادہ شراب میں لوگ مشغول تھے، ان کی طبیعت میں شراب ہی شراب. اور بہت سارے صحابہ اکرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے شراب کبھی نہیں پیا اسلام سے پہلے. جب اسلام قبول کیے تو اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن اسلام سے پہلے بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ. تو قرآن نے شراب کو ڈائریکٹ حرام نہیں کیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حرام نہیں قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نہیں نازل فرمائی کہ بس اب شراب حرام ہے، بلکہ لوگوں میں وہ چیز رچی بسی ہوئی ہے، تو ان کا ذرا خیال رکھتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں کہ کیا حکم ہے. اس لیے کہ اسلام لا لیے، اب دل میں جب اسلام آیا ہے، ایمان آیا ہے، تو اس کی روشنی وہ غلط کاموں سے بچاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شراب اور جوا یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو وہ لوگ صحابہ کرام پوچھ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قل فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور دونوں کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑھا ہوا ہے نفع سے. یعنی بے رغبتی دلائی کہ اس سے اب اپنے آپ کو دور رکھو، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اس میں وقتی طور پر نفع ہو جاتا ہے کہ شراب پینے سے ذرا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے یا تھکان دور ہو جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات. وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، ریلیکس ہونا اچھی چیز ہے. یا سٹے میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو وقتی طور پر بڑا نفع حاصل ہو جاتا ہے، لیکن انجام کیا ہے اس کا؟ دھیرے دھیرے اس میں آدمی اپنے گھر کی بازی بھی لگا دیتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد لوگوں میں، صحابہ کرام میں معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور کھانے پینے کا کچھ موقع تھا، سب کھائے پیے اور شراب وغیرہ بھی پی لیے. اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہوا تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پر جو اس آیت میں لا ہے اس کو نہیں پڑھے، بلکہ اعبد ما تعبدون، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. پورا معنی چینج ہو گیا. تو پھر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت ہو جب تم نشے میں ہو. یعنی عبادت کے موقع پر، عبادت کے وقت میں نشہ مت کرو بالکل بھی. یہ آیت نازل ہوئی. پھر دھیرے دھیرے اس کے بعد پھر آیت کلیئر کٹ نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو شراب، جوا، سٹا اور یہ مورتیاں، بت پرستی اور یہ تمہاری ٹیڑھی میڑھی تقسیم، ناانصافی والی تقسیم، یہ سب ناپاکی ہیں، حرام نہیں، ناپاکی ہیں. حرام تو ہے ہی، لیکن اللہ نے کس لفظ سے اس کی حرمت بیان فرمائی؟ ناپاکی سے. اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر شراب بدن پر لگ جائے اور ہتھیلی کی گہرائی سے زیادہ ہو تو پھر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا پڑے گا. یہ مسئلہ شراب ناپاک ہے. تو کیوں ناپاک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک قرار دیا. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو تاکہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیوں، یہ قرآنی مختصر سی تفسیر کرنے کے بعد ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آج جو ملک کی، معاشرے کی کیا کہیں، ملک میں ہمارا معاشرہ بھی آ جائے گا. ملک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نشہ زوروں سے پھیل رہا ہے، منشیات کا بازار گرم ہے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کورونا کے زمانے میں مسجدیں بند تھیں، برادران وطن کی عبادت گاہیں بند تھیں، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو کھولا گیا وائن شاپ کھولی گئی. ہم نے تھانے کے اندر یہ بات رکھی عید کے موقع پر کہ خدا کو کیا جواب دیں گے آپ کہ آپ جو ہے حرام کے اڈوں کو کھولے ہوئے ہیں، نشہ کی چیزوں کو کھولے ہوئے ہیں اور مالک کے گھر کو آپ بند کر کے رکھے ہیں. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ عید کی نماز مسجد میں پڑھی گئی. تو ہم نے یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ سب سے پہلی چیز کس چیز کو کھولا گیا؟ وائن شاپ. اور ہمارے اس اسٹیٹ میں تو اس پر کوئی پرتبند بھی نہیں ہے. دیگر اسٹیٹوں میں مطالبات ہوتے رہتے ہیں، کہیں پرتبند کہیں منع بھی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حکمرانوں کو اس کے بغیر نہیں چلتی، تو لوگوں کا کیا ہوگا؟ جو پرتبند کرنے والے ہیں وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو وہ کیسے پرتبند کریں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
1450 साल पहले ये अर्ज कर दिया था, फरमा दिया था अपनी उम्मत के सामने, ला तशरबिल खमर, शराब मत पीना, फ़इन्नहु मिफ्ताहु कुल्ली शर, इसलिए कि ये तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब से आदमी को तमीज नहीं रहती है बीवी और बहन और मां के दरमियान। वाकयात होते रहते हैं पूरे मुल्क में कि बहन को ही बीवी समझ लिया, मां को ही बीवी समझ लिया, हाथ डाल दिया। और हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मिसाल से समझाया अपनी उम्मत को और पूरी इंसानियत को कि एक खूबसूरत औरत ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसने कहा कि ये शराब है, ये एक बच्चा है और मैं हूं, तीनों में से एक काम करो, या तो मुझसे मुंह काला करो, या बच्चे का कत्ल करो, या शराब पियो। उस आदमी ने सोचा कि हल्का काम यही लगता है कि शराब ही पी लें। उसने शराब पी लिया, शराब के नशे में उसने जिना भी किया और बच्चे का कत्ल भी कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो ये शराब का असर, और शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो। आज नई नस्लें इसकी खरीद फरोख्त में व्यस्त है, मशगूल हैं, इसको उन्होंने अपना रोजगार समझ रखा है, या फिर नशा करने के अंदर पड़े हुए हैं, तरह तरह की चीजों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एमडी है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों, नशा एक दिन में किसी बच्चे या आदमी या औरत को नहीं हो जाता। माहिरीन का कहना है तकरीबन 3 महीने लगते हैं तो आदमी नशई बनता है। अब मां बाप की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों पर निगरानी रखें कि ये बाथरूम में ज्यादा टाइम तो नहीं लगाता, समझ में आई बात, बाथरूम में ज्यादा या वॉशरूम में ज्यादा टाइम तो नहीं लगाता। इसी तरीके से हमारे हजरत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी नक्शबंदी दावत बरकातुहू में फरमाते हैं कि आजकल तो मैं ये कहता हूं कि नौजवान लड़के लड़कियां अपने कमरे की लाइट बंद करके न सोएं। गुनाह मुस्तकिल, ये अंधेरा, हजरत फरमाते हैं कि अंधेरा ये आदमी को दावते गुनाह देता है। ये अंधेरा मैरिड लोगों के लिए है, अनमैरिड लोगों के लिए नहीं है। वो उसमें उनके ख्यालात परेशान होते हैं और नफ्स और शैतान छुट्टी पर नहीं है। हमने तो इनको दुश्मन ही समझना छोड़ दिया है कि भाई कोई है नफ्स जो अंदर में है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देता है। और शैतान, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, ये कुरान कह रहा है। और फत्तखिदूहु अदुव्वा, और उसको दुश्मन बनाओ, उसको समझो दुश्मन। हम उसकी तरफ से गाफिल हैं कि हमारा कोई दुश्मन भी है। हम समझते पड़ोसी दुश्मन है, वो फला हमारा दुश्मन है। नहीं मेरे भाइयों, ये शैतान और नफ्स ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि हमको गुमराह कर दें, जहन्नम में ढकेल दें। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा, रसूलों को भेजा। रिसालत का सिलसिला खत्म हुआ तो अल्लाह पाक ने उलमा और सुलहा को भेजा, उनको बनाया कि वो इस जिम्मेदारी को अदा करें, उम्मत को समझाएं कि कौन तुम्हारे लिए नफा बख्श है और कौन तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि नशा एक दिन में नहीं हो जाता है और आमतौर पर ये बुरी संगत से शुरू होता है। और जो संगत वाला होता है वो फ्री में पहले खिलाता है और फिर वो किनारे धीरे धीरे हो जाता है और ये आदमी खुद उसमें लतपत हो जाता है और उसके लिए फिर ये चोरियां करता है, उसके लिए ये पॉकेट मारता है, उसके लिए ये फिर जेवरात बेचता है, उसके लिए ये हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इसको नशा की लत लग गई है, ये नशे ही हो गया है। मेरे भाइयों, हमारे मुआशरे में तरह तरह के नशा चल रहे हैं। वो गांजा, शराब वगैरह वो तो है ही, एमडी वगैरह तो है ही, लेकिन ये खर्रा, ये तंबाकू, ये सिगरेट, किसी को कहो तो कहते हैं मकरूह है। मकरूह भाई धीरे 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 ये हराम हो जाता है। आपको इसके बगैर चैन नहीं रहता है। आपको एक नशा, इसके बगैर आपको 2 नंबर नहीं होता है। समझ में आई बात? यानी आपको लेटरीन नहीं हो रही है इसके बगैर। ये क्या है? और जिस खालिक और मालिक ने हमें और आपको पैदा किया,
اس نے ہمارا نظام جو بنایا ماں کے پیٹ میں وہ نال کے ذریعے سے بنایا, منہ کے ذریعے سے نہیں بنایا. کیونکہ نال کے ذریعے سے خون, ماں کا جو خون ہوتا ہے, اور خون کیا ہے؟ حرام ہے. خون ان وَدَمًا مَسْفُوحًا, بہتا ہوا خون, قرآن کہتا ہے اگر لگ جائے اس کو آپ کو دھونا پڑے گا. لیکن اسی اللہ نے وہ غذا بنائی, لیکن نال کے سسٹم سے. اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے بندے کی پرورش ایسی چیزوں سے ہو, پرورش خون سے ہو, اور وہ خون کا واسطہ اور راستہ منہ ہو. یہ اللہ نے نہیں سسٹم بنایا, بلکہ نال سے بنایا, ناف کے ذریعے سے, نلی کے ذریعے سے. منہ کا استعمال اللہ نے نہیں کروایا. تو میرے بھائیوں, وہی خالق اور مالک یہ چاہتا ہے کہ ہم کھرات, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, چرس, افیون, گانجا, شراب نہ پیئیں, کیونکہ یہ منہ بڑا پاکیزہ ہے. اسی سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن. مدمن جنت میں داخل نہیں ہوں گے 3 لوگ. منان جو احسان جتلاتا ہے, کسی پر کچھ نیکی کیا خوب احسان جتلاتا ہے, لوگوں میں کہتا پھرتا ہے, سامنے والے کے منہ پر کہتا ہے کہ میں نے تجھے تیرے ساتھ یہ کیا یہ کیا. اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور دوسرا عاق والدی, اپنے والدین کا نافرمان. اور نمبر 3 ولا مدمن الخمر, شراب کا عادی, یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پیاز کو بنایا, لہسن کو بنایا, لیکن یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے گھر میں جب آنا تو پیاز اور لہسن کھا کے مت آنا, اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ کھرا, یہ سگریٹ, یہ تمباکو اور یہ شراب, یہ کیسے حلال ہو جائے گی؟ اور یہ کھا پی کر کوئی اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور کیا فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو ذرا سوچنے کی بات ہے. ان چیزوں کو چھوڑیے, اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کیجئے. ڈرائی فروٹس کھائیے جس سے آپ کی صحت بنے, پھل فروٹ کھائیے جس سے آپ کی صحت بنے. آپ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے یعنی جوانی سے پہلے آپ جوان ہو جا رہے ہیں, بڑھاپے سے پہلے آپ بوڑھے ہو جا رہے ہیں, اور طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو جا رہے ہیں. کسی کو کینسر, کسی کو کیا. یہ چیزیں خطرناک ہیں. اللہ رسول نہیں چاہتے کہ ہمارے بندوں کو تکلیف پہنچے کسی بھی طرح سے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, سنت ہے کہ جب سونے جاؤ تو بستر کو جھاڑ کر سو. اب کسی کے دل میں سوال ہو کہ بھائی کوئی ایسے فلیٹ میں رہتا ہے جو ایک دم صاف اور شفاف ہے, جہاں مکھی بھی اندر نہیں آتی ہے, تو بھی کیا بستر کو جھاڑنا ہے؟ بالکل جھاڑنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں پسند فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو پتنگے یا پروانہ وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں لائٹ کے ذریعے سے جو پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی میرے امتی کو لگ جائیں, یا وہ بھی اس کے بدن کے نیچے آ جائیں, یا اس کی وجہ سے بستر خراب ہو جائے, یا اس کی وجہ سے میری امتی کے کپڑے خراب ہو جائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے. آپ چاہے جہاں ہوں, لیکن آپ کو 3 مرتبہ بستر کو تو جھاڑنا ہی ہے. یہ ہمارے نبی اور ہمارا خالق اور مالک جس نے کیسا نظام بنایا ماں کے پیٹ میں کہ خون منہ میں نہیں. وہ کچھ بعض مرتبہ یہ خبر سننے میں ملتی ہے ڈیلیوری کے موقع پر کہ بھائی جلدی کرو, آپریشن کرنا ہے, وہ یہ بچے نے ماں کے پیٹ میں لیٹرین کر دیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ لیٹرین کیسے؟ میں تو یہ کہتا ہوں, کئی لوگوں سے کہا, آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ اس کی تحقیق کریں کہ لیٹرین کیسے. بھائی جس نے کچھ کھایا پیا نہیں, منہ کے راستے سے کچھ بنا نہیں اندر میں, لیٹرین کیسے؟ نال تو یہاں لگی رہتی, منہ میں لگی رہتی, کیا نال؟ تو لیٹرین کیسے؟ ہمارے حضرت نے تو ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ سب ڈرانے کے اور لوگوں میں وحشت پیدا کرنے کا معاملہ ہوتا ہے, آپریشن کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. ایسی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اور کیا وہ لیٹرین پھر نظر آتی ہے بعد میں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ کہ نظر آتی ہے. تو بھائیوں, جس خالق اور مالک نے ہمارا کتنا بہترین نظام بنایا ہے, اسی نے یہ سب احکام بتلائے ہیں. ہم لوگ اس سے دور ہو گئے,
ہم طرح طرح کی چیزوں میں، نشے کی چیزوں میں پڑ گئے اور اپنے صحت کو خراب کر رہے ہیں، اپنے منہ اور زبان کو خراب کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی وہ تمباکو کھانے کا بڑا شوق تھا، وہ رہتا ہے کہیں کہیں تو خاندانی رہتا ہے، یہ کہیں کہیں علاقائی رہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ تمباکو کھاتے ہی ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں مجھے بھی تھا، لیکن جب سمجھ میں آیا اور میں بڑا ہوا اور پھر جب ذکر فکر کرنے لگا تو بڑی شرم آنے لگی کہ جس منہ سے میں اللہ کا نام لیتا ہوں اس میں یہ سب چیزیں میں رکھوں، تو میں نے توبہ کی، اس کے بعد سے کبھی میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ اگر یہ سب چیزیں کھائیں گے پیئیں گے اور پھر بیویوں کے قریب ہوں گے تو کیا اس بندی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اور تکلیف پہنچانا حرام ہے، ایذائے مسلم حرام است، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار ہوتے ہیں، تو کچھ کمیاں ہماری ہیں جس پر ہم نظر کریں۔ اور یہ نئی نسل جو نشے کے بھیٹ چڑھ رہی ہے، اس میں والدین کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں، ورنہ بچے پیسہ لے کر یا نہیں مل رہا ہے تو ادھر ادھر سے سیٹنگ کر کے چوری کر کے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر قانونی مجرم ٹھہرتے ہیں اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ان کا سارا کریئر، ان کی ساری زندگی، ساری جوانی چوپٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بچوں والا ہے اور وہ اگر قانونی مجرم ٹھہر جائے تو بتائیے بیوی پر کیا بیتے گی، بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ کیا بچے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ استغاثہ نہیں پیش کر سکتے کہ میرے باپ نے اپنے نشے کے چکر میں ہماری نہ تربیت کی، نہ ہمیں قرآن سکھایا، نہ دین سکھایا، ہمیں جاہل رکھا اور ہمیں برباد کر دیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا میرے بھائیوں، کیا جواب ہوگا؟ اور یہ چیزیں حدیث شریف میں بھی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں، جو اس کے انڈر میں رہتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا تربیت کا معاملہ کیا، کیا دین سکھایا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے، ایک دن میں نشہ نہیں کسی کو چڑھ جاتا، دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ والدین نظر رکھیں بچوں کے خرچ پر، بچوں کے دوستوں پر، بچیوں کے خرچ پر، بچیوں کی سہیلیوں پر کہ یہ کون سے قسم کی سہیلی ہے، یہ بچے کس قسم کے ہیں، اس لیے کہ جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اور ٹیچر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی کلاسوں میں اس کی مہم چلائیں، بچوں کو سمجھائیں۔ اسکول والوں کو چاہیے، کالج والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کو اس کا پابند بنائیں، ہفتے میں 15 دن میں، مہینے میں 1 مرتبہ پروگرام لے کر تمام بچوں کی تربیت کا نظام بنائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تمباکو سیون کرکروگاچے کارن، لکھنے سے کام تھوڑی ہوگا، پڑھنے سے اور عمل کرنے سے کام بنے گا، اس کو سمجھ کر چلنے پر کام بنے گا۔ ہر تمباکو پر، ہر سگریٹ پر لکھا رہتا ہے کہ بھائی یہ چیز جان لیوا ہے، لیکن لوگ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں مکروہ ہے۔ ارے بھائی اس سے آپ کی جان چلی جا رہی ہے، مکروہ کہاں رہا؟ آپ جو چیز آپ کو ہلاکت کے قریب پہنچا دے، ہلاک کر ڈالے، اور فضول خرچیاں الگ سے، تو وہ چیز کیسے مکروہ رہ جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے گی پھر۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد پر نظر رکھیں، اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں۔ یہ علماء تو ممبروں سے سمجھا ہی رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نشے والے لوگ ہیں ان کو دوا علاج سے زیادہ ان کو سمجھاؤ، ان کو ٹائم دو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو اس کی خطرناکیاں بتلاؤ، یہ جلدی متاثر ہو جائیں گے، جلدی چھوڑ دیں گے۔ ماہرین ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے۔ تو بار بار جب وہ چیز سمجھائی جائے گی تو امید ہے کہ بچے سمجھیں گے۔ اور نشاور جو چیزیں ہیں یہ حرام ہے، اس میں کام کاج کرنا بھی حرام ہے، کہ کوئی شراب لا رہا ہے، بیچ نہیں رہا ہے، صرف اس کی گاڑی یوز ہو رہی ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ جو بھی حرام چیزیں ہیں ان کا کوئی بھی آلہ کار بننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بھی حرام چیزیں ہیں شریعت میں حکومت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ حکومت اللہ کی چلتی ہے، ان الحکم الا للہ۔ دنیا آخرت میں کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیے۔ اور جو حضرات اس میں مبتلا ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں لیکن چھوٹ نہیں پا رہی ہے، ظالم یہ چھوٹتی نہیں، منہ کی لگی ہوئی، غالب نے بھی کہا تھا کہ منہ کی لگی ہوئی یہ چھوٹتی نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟
ان کو چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کریں اور کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑ دیں، کسی بزرگ سچے اللہ والا کی خدمت میں جائیں اور اس کی خدمت میں رہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، کئی جگہ ملک میں اللہ والوں کی خانقاہیں لگتی ہیں، وہاں جاؤ، جو بھی اس قسم کے نشہ والے ہیں وہ جائیں، وہاں رہیں۔ اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اور یقین ہے کہ ان کا یہ نشہ چھوٹ جائے گا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں جگر مراد آبادی صاحب کا، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے کہ ان کو بغیر پیے وہ شعر نہیں کہتے تھے، جب تک پیتے نہیں تھے شعر کہتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے دیکھا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈپٹی کلکٹر تھے کہ وہ کرتے پیجامے میں اور امامے میں، تو جگر صاحب نے کہا کہ ارے خواجہ صاحب یہ حلیہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ تھانہ بھون میں ایک اللہ والے ہیں، میں ان سے جب سے بیعت ہوا میری زندگی بدل گئی۔ تو جگر صاحب نے پوچھا میں بھی جا سکتا ہوں؟ کہنے لگے تم کہاں جاؤ گے وہاں شراب کی نشے میں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا، حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ وہ آئیں، وہ خانقاہ میں نہ آئیں، کیونکہ خانقاہ یہ قوم کی امانت ہے، لوگوں کے چندے سے چلتی ہے، وہ میرے گھر تشریف لائیں، میں ان کو اپنے گھر پر رکھوں گا۔ یہ بزرگوں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ آج تو ذرا کسی سے کچھ چوک ہو جائے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ہمیں کیا حق ہے کسی سے نفرت کرنے کا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی گنہگار کو جب دیکھو تو اس کو حقیر مت سمجھو اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پارسا اور نیک مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا آخری گناہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری نیکی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث شریف میں بھی ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ کسی گنہگار کو دیکھ کر بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا مت سمجھنے لگو، خوش مت ہو جاؤ کہ یہ ایسا ہے اور میں ایسا ہوں، اچھا ہوں، ایسا ویسا، ہو سکتا ہے اللہ اس پر رحم کر دے، وہ توبہ کر لے اور تجھے اس گناہ میں مبتلا کر دے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جگر صاحب آئیں میرے گھر پر رہیں۔ جب جگر صاحب آئے تو جگر صاحب نے کہا حضرت میرے لیے 3 دعا کر دیجئے کہ میں شراب چھوڑ دوں اور میں حج کر لوں اور داڑھی رکھ لوں۔ حضرت نے فوراً دعا کر دی، جگر صاحب نے شراب چھوڑ دیا۔ اب جب کوئی نشئی آدمی کسی نشہ کو چھوڑتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑتی ہے، تو ان کی بھی طبیعت بگڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھوڑا تھوڑا پیتے رہیے، انہوں نے کہا اگر تھوڑا تھوڑا پیئیں گے کتنا جیئیں گے؟ ڈاکٹروں نے کہا 10-15 سال اور جی سکتے ہیں۔ تو جگر صاحب نے کہا کہ 10-15 سال اللہ کی لعنت کے ساتھ میں جیوں، اس سے بہتر ہے کہ ابھی مر جاؤں، کیونکہ میں نے توبہ کر لیا ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی پر جب قربان ہوتا ہے تو سامنے والا بھی قربان ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ رب العالمین ہیں، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ اللہ نے کرم فرمایا، اچھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو اشعار کہے، بہت اچھے اچھے اشعار کہے، اس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت، ان کے ساتھ رہنا، ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے، بہت ساری جگہ خانقاہیں لگیں گی، چلے جاؤ۔ آپ کی اولاد مبتلا ہے ان کو بھیجو، خود مبتلا ہو خود چلے جاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوا گولی کھاؤ گے پھر مبتلا ہو جاؤ گے، پھر وہ دوست آ جائیں گے اور آپ کو پلانے لگیں گے۔ وہ ماحول، 5 کا سکہ نالی میں گرا ہے، اس کو پاک کرنے کے طریقے اس کو پہلے نالی سے نکالو، نہیں نالی سے نہیں نکال رہے اسی میں رکھے ہیں، خوب پانی ڈالتے رہو، کبھی پاک نہیں ہوگا۔ نالی سے نکالو، 1 گلاس پانی ڈالو گے پاک ہو جائے گا۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیا تھا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کو کیا مشورہ دیا گیا کہ بھائی تم اللہ والوں کی بستی وہاں چلے جاؤ۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ کیوں؟ 100 قتل والا تھا تو بھی چونکہ اس کی نیکی کا ارادہ تھا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو جگر صاحب کا یہ اشعار سنیے، اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تیرا ذکر سن کے تڑپ اٹھا، تیرا نام لے کے میں رو دیا، مجھے ایک نسبت خاص ہے تیرے ذکر سے، تیرے نام سے۔ یہ جگر صاحب کے اشعار اللہ کی محبت اور معرفت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ہر قسم کے نشے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، نشہ مکت بھارت بنا دیجئے، نشہ مکت عالم بنا دیجئے. پیارے اللہ، نشے سے جو تباہی ہو رہی ہے، پیارے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے. زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، پیارے اللہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کی قدردانی کی اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پیارے اللہ، آپ کے فضل و کرم سے رجب کا مہینہ گزر چکا، شعبان کا مہینہ شروع ہے. پیارے اللہ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے اور رمضان المبارک کی جو خیر و برکات ہیں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے کہ جس کی وجہ سے رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. پیارے اللہ، شراب ہے، جوا ہے، سٹا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی ہے اور حرام کمائی ہے، ان تمام اور بھی جو خرافات ہیں، ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہماری نئی نسل کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی، عقائد کی تمام چیزوں کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ہر قسم کے نشے سے ان کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، حرام کمائی سے، حرام لقموں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجئے. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے. ہمارے اکابر مشائخ کی عمروں میں برکت اور ان کے منصوبوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے. دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کام ہو رہے ہیں، پیارے اللہ ان کو قبول فرما لیجئے، ان کی حفاظت فرما لیجئے اور ہم سب کا حصہ شامل فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.